پارہ نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء کی 24 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور پچھلی مرتبہ 24ویں آیت کے اوپر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی. تو اس لیکچر کے ساتھ ربط بنانے کے لیے میں کچھ چیزیں جو بالکل آیت نمبر 24 میں ایڈریس ہوئی تھیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں 4 بڑی چیزیں تھیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مردوں کے لیے حق مہر کے عوض حلال ٹھہرایا ہے. تو حق مہر یہ اوبلیگیشن ہے مرد کے لیے کہ وہ عورت کو دے گا، اس کے عوض اس سے نکاح ہوگا. دوسری چیز ایجاب و قبول، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ امپلائیڈ ہے بات کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں اپنا کر سکتی. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. لہٰذا آج کل یہ جو کورٹ میرج کے اعتبار سے بیماری چل نکلی ہے، اس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور یہ جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور جا کر کورٹ میرج کر لیں، تو یہ نکاح قطعاً باطل ہوگا اور اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا ہوں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ معاملہ اس کو سمجھ آتا ہے جب کسی کی بچی بھاگ جائے. ٹی وی میں تو یہ خبر سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ 2 بڑے چاہنے والے آپس میں، مرد جو ہے وہ کسی عورت کو بھگا کے لے گیا اور جا کر کورٹ میرج کر لی، اور پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، معاشرے والے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ ان کا بھی ایکٹ غلط ہے جو معاشرہ کرتا ہے، اور ان کا بھی یہ ایکٹ غلط ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. کنواری عورت کے لیے تو پرٹیکولر ہے یہ چیز. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ نکاح کا مقصد اپنی عزت اور عفت کی حفاظت ہو، نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو. اور اس کانٹیکسٹ میں 4 بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ زنا سے بچا جائے. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. نمبر 2 متع کرنا، یعنی کسی کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ اتنے دن کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں. پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے ساتھ کسی کے ساتھ شادی کرنا، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، یہ بھی قطعاً اسلام میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے. پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اس کی منسوخیت کا ذکر بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. تیسری چیز اس پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے نکاح مسیار، جو میں نے بتایا تھا کہ آج کل سعودی عرب کے اندر یہ بیماری چلی ہے کہ وہ متع کا نام انہوں نے نکاح مسیار رکھ کر اس سے ملتی جلتی چیز علماء نے شروع کر دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو، ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے اس گروہ کے لیے ہے جس نے قیامت تک حق پر قائم رہنا ہے، کیونکہ 72 فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. البتہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اس گروہ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، لیکن اس پہ بھی خطرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال میں پھنس جائے. اور اس کی تازہ مثال جو ہے یہ ہمارے علماء عرب اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. سب کی بات نہیں کرتا لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اب ان کی بیسک نیڈز تو پوری ہو چکی ہیں، لہٰذا شہوت ان کو سوجتی ہے مال کی وجہ سے. تو اس قسم کے فتوے وہاں علماء دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشن پہ جاتا ہے، جس طرح پاکستان میں لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے فارم ہاؤسز پہ چلے جاتے ہیں. اسلام آباد جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کی کئی کنالوں جگہ ہیں، علی پور فراش کے پاس کافی فارم ہاؤس ہیں، پرویز مشرف کے بھی، باقی لوگوں کے بھی، عمران خان کے بھی اب سامنے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. اور برے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں عرب کے اندر کیا ہے کہ لوگ طائف میں وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، وہاں جا کر 3 یا 4 مہینے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر اس سے یہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہم تمہیں طلاق کا اختیار دیتے ہیں، تم خود ہی ہمیں طلاق دے دینا اگر ہم واپس نہ آئے. یعنی مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے.
تو اس طریقے سے پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں. تو یہ نکاح بھی حرام ہے, یہ بھی متع کی ایک شکل ہے. اور چوتھی چیز پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے حلالہ, جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے. جامعہ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. حلالہ بھی یہ ہے کہ کوئی شخص پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ حلالہ کر لے. ایک تو ہے نیچرل حلالہ ہونا جس کا قرآن میں ذکر ہے. نیچرل حلالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا, اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا, الا یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے, وہ آیات گزر چکی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر, کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے, پھر بائی چانس وہ مرد بھی طلاق دے دے, بائی چانس, پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ نہیں, بائی چانس, یا وہ مر جائے, تو اب وہ پچھلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے. اس کو لے کر حلالہ بنا لیا لوگوں نے, اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی اور مرد سے شادی کروانی ہے تو ایک رات کے لیے کروا لیں. تو یہ بھی متع کی ایک شکل ہے, یہ بھی حرام ہے, اور اس پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر لعنت. اور یہ زیادہ تر کام یہ مولوی کر رہے ہیں. مولوی جو ہے وہ حلالے کے مشورے دیتے ہیں اور پھر حلالے خود نکالتے بھی ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں بچائے کہ ہم اس قسم کی برائیوں کے اندر انوالو ہوں. 3 پوائنٹس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ علل اعلان میاں بیوی کا رشتہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ آیت نمبر 24 کے اندر کنکلوڈ ہوئی تھی بات. اسی لیے ولیمہ رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, لوگوں کے سامنے اعلان ہو. تو یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں یا اس طریقے سے برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر بعد میں جناب وہ پریگنینسی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی تمام چیزوں میں مدد کرنا یہ قطعاً حرام ہے. وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں ہمارے دیکھیں یہ بالکل غیر شرعی بات ہے. 32 روپے 8 آنے, نہ اس وقت 32 روپے تھے نہ 8 آنے تھے. یہ پتہ نہیں کس نے بنا لی ہے, کس نے کیلکولیشن کی ہے. یہ تو بڑی بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ کے نکاح پڑھاتے وقت یہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کبھی کہ کتوں کٹی جائے. یہ بیسیکلی جہاں پہ اسلام نے اتنے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق سلب کیے ہیں. جی اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شرعی حق مہر کتنا آتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. مشکات المصابیح کی دوسری جلد جو ہے نا, اس میں کتاب النکاح چیپٹر میں آپ کو ایک چیپٹر حق مہر والا بھی ملے گا, اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. قرآن حکیم میں تو سورہ نساء میں کیٹاگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ڈھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا نا حق مہر میں, طلاق کے بعد واپس نہ لو, تو ڈھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں. البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا نا وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے. وہ حق مہر تھا 12.5 اوکیا چاندی, اور ایک اوکیا جو ہے اس میں 40 درہم ہوا کرتے تھے. یہ 500 درہم بنتے ہیں, 500 درہم. اور سنن ابی داؤد, ترمذی اور سنن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا, 500 درہم. 500 درہم میں آج آپ کو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 200 درہم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی, وہ جو نصاب ہے, اور اس کی ورتھ اتنی ہوتی تھی جو 20 دینار کی ہوا کرتی تھی 7.5 تولے سونا آج کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں 2 کرنسیز چلتی تھی. چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درہم اور سونے کو دینار. 1 دینار کے اندر 10 درہم آتے تھے, یعنی 10 ٹائمز تھا. یعنی 1 سونے کا سکہ ہو تو 10 آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا.
تو اس کے ایکویلنٹ 200 درہم یعنی اس سے 10 ٹائمز 52.5 تولے چاندی ہوا کرتی تھی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. تو 200 درہم ہو گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. تو 500 درہم کتنے تولہ سونا بنے گا؟ تقریباً 19 تولے. 19 تولے سونا صحیح مسلم شریف، یہ بابا شریف نہیں، بزرگ شریف نہیں، صحیح مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً 19 تولے سونا شرعی حق مہر بنتا ہے. اور اب تو تقریباً 90,000 روپے تولہ ہو چکا ہے. 16-17 لاکھ روپے آج کا بنتا ہے. صحیح. اب یہ نہ ہو نوجوانوں کے چہرے لٹک جائیں کہ پھر تسی بیاہ کر بیٹھے. یہ پریفریبل ہے. اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کف میں شادی کرے. صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرو. اس میں آپ غریب ہیں تو آپ 5 درہم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ حدیث بھی موجود ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا. ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں. وہ بھی بہت غریب عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں. آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ کوئی چادر کا نہیں، کا کوئی انگوٹھی، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے، گھر میں کچھ بھی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے. جی. یہ نہیں ہے کہ ایک امیر عورت آپ ایک غریب بندے کے والے قرآن کے والے کر دیں. یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور زلٹ کرے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی. وہ سر قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی، قرآن جو حفظ تھا اس کے عوض عورت سے شادی ہوئی تھی. تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کف کے اعتبار سے دیکھے گا نا، اپنے ہم پلہ لوگوں کے اعتبار سے، جی. اپنی حیثیت کے مطابق. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنے والی بچی کو پکڑ کے جھونپڑی میں پھینک دینا ہے. اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ میں وہ 32 روپے 8 آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی شرعی نہیں. اگر شرعی پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور ابو داؤد ترمذی اور سنن دارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حق مہر بتایا ہے 500 درہم. آج کے وہ آلموسٹ بنتے ہیں 19 تولے سونا کیلکولیشن کرنے کے بعد. 16-17 لاکھ روپے بنتا ہے. تو دیں. اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے، سارے شوق نکل جائیں گے. بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار بھی بنے ہوئے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے نہیں جی سر ٹھیک ہے، وہ تو دوسری بھی گنجائش ہے. 32 روپے 8 آنے ہوں گال نہیں کرنی کسی نے، ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اس کے عوض نکاح رکھا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں. آپ فرمایا شادی کر لے. شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر. اور غریب ہو گیا. فرمایا اور شادی کر. یہ کسی بیچارے کنوارے نے گھڑی ہے کوئی حدیث، ٹھیک ہے نا. 4 شادیاں کی پھر وہ امیر ہو گیا. اس طرح کیسے کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل اصول محدثین پہ گھڑی بھی روایتیں ہیں. صحیح حدیث تو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فیملی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت ہے، اس کا مرد ہونا نہیں ہے. ورنہ مرد تو وہ پہلے ہی ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے روزے رکھ. تو کون سی استطاعت ہے؟ اگر اس میں یہاں استطاعت سے مراد لیا جا رہا ہے کہ اس کی وہ مردانگی، تو پھر تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روزہ رکھ کے ٹھنڈا کر. اگر اس میں مردانگی نہیں ہے، یہاں استطاعت سے مراد کون سی استطاعت ہے؟ کہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ شخص خرچہ اٹھا سکتا ہو. اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. صحیح. کہ وہ شادی کرے. اور وہ مصیبت ڈال دیتے ہیں، مطلب اپنے ماں باپ کو بھی، 2 خاندانوں میں الٹا مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کسی کے ماں باپ فائنینشلی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کے بعد کے خرچوں کو چلا سکتے ہیں، جیسے جو لوگ نسلاً امیر چل رہے ہیں، ادھر تو کوئی اور وجہ نہیں بننی چاہیے شادی لیٹ کرنے کی. اگر ہے تو فوراً اولاد کے حوالے کر کے ان کو سیٹل کروائیں، اور ان کے یہ والے معاملات جو ہیں وہ تاکہ آگے اس لیول پہ نہ نیگیٹیولی جائیں. جی. پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ؟ ایک نکاح ہو گیا تو تسلی نہیں ہو رہی.
اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو علماء، نہیں کہانیاں نہیں کرا رہے کہ کسی بریلوی نے دیوبندی کا جنازہ پڑھ گیا، اس کا نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی، تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی. تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آنورڈ، تو وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، اس کو کفایت کر جائیں گی. اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے. اور تجدید نکاح بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. میری نظر میں نہیں، علماء کی نظر میں. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ دھڑا دھڑ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کا نکاح. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا، اس کا جنازہ پڑا ہو، اور یہ انڈین میڈیا نے باقاعدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی، اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی. تو کہہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتویٰ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھیں گے نکاح ٹوٹ گیا. تو وہ اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نکاح پر نکاح کی. وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ. یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے بات کی. عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں، بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی ارینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح کے ایشوز کے لیے. بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی، بعد میں ماں باپ اس لو میرج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں. اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تو معموم بنا ہے ہماری اولاد نے، وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے بشرطے کہ وہی میاں بیوی دوبارہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک تجدید عہد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ انفی کہتے ہیں نا احتیاطی زور پڑھ لیں جمعے کے ساتھ، تو نکاح احتیاطی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں. البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو نکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو، اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے. یہ نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بھیج سکے گا، یعنی جب تک وہ سچویشن کلیئر نہ ہو جائے. اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو. یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں اور آپ شاید فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا الو سیدھا کریں. اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پہ آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک. اچھا، اس میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں پانی پی کے. یہ جو وٹا سٹا ہے نکاح شغار، تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ حرام ہے. وہ حرام نہیں ہے. ہمارا جو اسٹیبلش وٹا سٹا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے. جو بخاری اور مسلم میں جس وٹا سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. ایک وٹا سٹا جو ہم جسے وٹا سٹا کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کوئی وہ مارچا نہیں مار رہے، کوئی اس طرح نہیں کر رہے. اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ بھائی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے، میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے. سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو. اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں. آپ لوگ تو جناب 32 روپے 8 آنے، اور آج کل ذرا چینج ہو گیا، 5,000 10,000 زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے. ٹھیک ہے،
حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو مہر لکھوایا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں، آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا ہے واپس نہیں لوگے۔ ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، بخاری مسلم میں ڈیٹیلز آتی ہیں، رخصتی سے پہلے، اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی، یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ علیحدہ ہے، جو آفیشل رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا، آدھا پھر بھی وہ مالک ہے۔ البتہ اگر رخصتی ہو گئی، ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا، نفع اگر اٹھا لیا ہے چاہے ایک رات کے لیے بھی، 1 روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا۔ لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے % وہ دے گی تو اتنے %، یہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی، وہ حق مہر کے عوض، کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ بھی واپس نہ لو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نبھ جائیں، لیکن جو شریف و نفس لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ سب سے قیمتی چیز تھی، بس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھتے ہیں۔ یہ یعنی اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریفریبل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حق مہر تھوڑا لکھا جائے۔ نبی علیہ السلام جو حق مہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہے، میں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی، ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی۔ اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا، آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی غور سے، تو یہ بڑا مشکل ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کئی کھانے ہوتے ہیں جس پہ کراس وہ مار دیتے ہیں جو عورت کے حق والے کھانے ہوتے ہیں۔ آج کل تھوڑی ایجوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے، ادروائز کئی جگہ وہ کراس مروا رہے ہوتے ہیں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے، اس کو، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں جی ہمارے معاشرے میں، سیدھی جی بات نہیں کر سکتی، تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے، ان کا حق ہے یہ۔ اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آج چونکہ سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح تیسری بار بھی پڑھا لے، چوتھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایریا میں جب کوئی بندہ مر جائے، ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ، پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ۔ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا، نکاح کا نہیں سنا ہوگا۔ اگلے دن ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا، اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے، تو میں کہا پڑھوا لیں۔ نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ دیکھ لیں وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلڈ رکھا ہے، ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلڈ نہیں رہتا۔ فرق دیکھیں، کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامک فارم میں کر لیتے ہیں۔ سوشل بائنڈنگ، ایجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے، باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے۔ تو سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے، تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ، جنازہ نہیں، وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ لی نا تو گیا۔ یہ لادہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا، جب رمضان نشریات میں ان کو پیسے دے کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو، اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے، ولیعوذ باللہ تعالی، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟